بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38 سرقہ یعنی چوری سے متعلق ہے۔ تو اس میں ایک ہی سوال بار بار رپیٹ ہوا ہے کہ چوری کی جو حد ہے وہ کب نافذ ہوگی، اور اس کا جو نصاب ہے کہ کتنے مال کی چوری پہ حد نافذ ہوگی وہ کیا ہے۔ تو یہ دو ہی باتیں مختلف انداز سے مختلف پرچوں میں رپیٹ ہوئی ہیں۔ ہم سرقہ کے حوالے سے ایک جامع نوٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سرقہ کا لغوی مفہوم کیا ہے، سارق یعنی چور کسے کہتے ہیں۔ تو عربی میں چور وہ ہے کہ جو کسی محفوظ جگہ میں چھپ کر جائے اور دوسرے کا مال لے کے چلا جائے، اور اگر وہ چھپ کر لینے کی بجائے ویسے لیتا ہے تو پھر وہ اچکا ہے، لٹیرا ہے۔ اگر زبردستی چھینتا ہے تو وہ غاصب ہے۔ اچکا کے لیے ہم نے عربی لفظ لکھا مختلس، اور لٹیرا کے لیے منتہب۔ تو یہ فقہی الفاظ بعض کا اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ طالب علم کو ایسے ٹیکنیکل الفاظ کا بھی پتہ ہو جو کتابوں میں آتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آسان لفظ ہی وہ پڑھتا رہے اور پھر اس کی وکیبلری جو ہے وہ ماٹھی رہ جائے۔ اصطلاحی حوالے سے دیکھا جائے تو جو کوئی عاقل بالغ شخص، یا عاقل بالغ ہم عام طور پہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو عقل جس کی معوف ہے، جو اب نارمل ہے، یا وہ مکلف بالغ نہیں ہوا تو وہ مکلف نہیں ہے، شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، تو اس لیے عام طور پہ یہ عاقل بالغ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سرقہ کی اصطلاحی تعریف میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کوئی عاقل بالغ شخص کسی ایسی محفوظ جگہ سے کسی دوسرے شخص کی کوئی قیمتی چیز چھپ کر بغیر کسی شبہ اور تعویل کے، یعنی اس کو کوئی شبہ نہیں ہوا، یا اس کے ذہن میں کوئی اور معنی نہیں مراد لے رہا، وہ کچھ اور نہیں سوچ رہا کہ یار کسی طرح میرا اس میں کوئی حق بنتا ہے، کوئی اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ رہی ہو، نہیں، تو بلکہ وہ جان بوجھ کے بغیر کسی شبہ اور تعویل کے اس کو اٹھا لیتا ہے، اور مال ایسا ہے کہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، وہ کھلے عام نہیں پڑا ہوا، وہ بغیر حفاظت کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ وہ چیز جلد خراب ہونے والی بھی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے اصطلاحی معنی میں آپ نے پیش نظر رکھنی ہے، کیونکہ اسی سے آگے ڈٹرمن ہوگا کہ اس کے اوپر چوری کی حد لگنی ہے یا نہیں لگنی۔ تو سرقہ کی اصطلاحی تعریف کو اچھے طریقے سے لفظ بلفظ کوشش کریں کہ یاد کر لیں۔ عاقل بالغ شخص کسی ایسی محفوظ جگہ سے کسی دوسرے شخص کی کوئی قیمتی چیز چھپ کر بغیر کسی شبہ اور تعویل کے اٹھا لے، جس جگہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو، درا حال ہے کہ وہ چیز جلد خراب ہونے والی نہ ہو۔ تو اس میں کوئی 8-9 چیزیں جن کا آپ دیکھ لیں اعتبار کیا گیا ہے، یہی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ سرقہ کی حد نافذ ہونے کے لیے شرائط میں آ جائیں گی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا، والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ اس جرم کی سزا میں جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ احادیث میں جو چور کے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی مقدار ہے اس کا مختلف انداز سے ذکر ہے۔ کسی حدیث میں 1/4 دینار کا ذکر ہے، کسی میں 3 درہم پر ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور کسی میں 4 درہم، کسی میں 10 درہم۔ اب ان احادیث کی بنیاد پر ہی پھر فقہا جو ہیں ان کے اندر مقدار کے تعین میں اختلاف ہے۔ جو سب سے مشہور اور جو پوچھا جاتا ہے زیادہ تر وہ ہے کہ احناف کے نزدیک یا حنفیہ کے نزدیک، یعنی وہ علماء جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کے نزدیک نصاب سرقہ جو ہے، حد سرقہ کا نصاب کیا ہے؟ تو وہ جی 10 درہم ہے، یا 1/4 دینار، دینار کا چوتھا حصہ، دینار سونے کی کرنسی ہے اور درہم چاندی کی، تو 10 درہم یا 1/4 دینار یا اس کی مالیت کا کوئی سامان ہو تو اس کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا حناف کے نزدیک۔ اب چونکہ ہر فقی نے جس نے بھی حد سرقہ کے متعلق کسی نصاب کا ذکر کیا اس کی بنیاد، اس کے قول کی بنیاد کسی حدیث پر ہے،
تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈھال کی قیمت تھی نا نبی پاک کے دور میں، پہلے تھوڑی تھی پھر زیادہ ہو گئی، تو ڈھال کی قیمت پہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، جس سے پتہ چلا کہ قیمتی چیز جو ہے اس کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ نہیں کہ معمولی سی چیز بھی ہو تو اس پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک فقہی اصول ذہن میں رکھیں جو نبی پاک کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ الحدود تندری بالشبہات، حدود جو ہیں وہ شبہات کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے فقہاء نے یہ بات دیکھی ہے کہ جس بندے کو ہم سارق قرار دے رہے ہیں، سارق یا سارقہ، اور ان کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ایک انتہائی سزا دے رہے ہیں، تو اس میں کچھ شرائط جو ہیں وہ پائی جانی چاہیے جس سے وہ قرآن کا جو حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، وہ انتہائی حکم اس کے لیے وہ چیز بالکل ایکوریٹ ہو جو ہم جس کو سارق قرار دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ چور مکلف ہو، یعنی اگر وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، وہ عاقل بالغ نہیں ہے، تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ویسے اس کو کوئی سزا تعزیری طور پہ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو حد نہیں جاری ہوگی۔ اسی طرح وہ صحیح سالم ہو، مطلب یہ کہ اس کا بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ اور اس کی جو قوت گویائی ہے وہ اس کی سلامت ہو۔ تو اگر وہ اس سے محروم ہوتا ہے اس کے تو پھر اس پہ حد لاگو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اسی طرح وہ مال جو ہے وہ کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، جو چرا رہا ہے اس کی ملکیت اس میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ مال جو ہے وہ حرز میں ہو، یہاں پہ شرعی اصطلاح ہے حرز، یعنی حفاظت میں ہو، ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے، کھلے عام نہ پڑا ہو۔ پھر یہ کہ وہ شرعی لحاظ سے مال کچھ قیمتی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل معمولی نوعیت کا ہو۔ اب وہ کتنا قیمتی ہونا چاہیے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے۔ اس کے بعد یہ کہ چوری شدہ مال جلد خراب ہونے والا نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ نصاب کے برابر ہو اور بلا اجازت وہ اٹھائے، یعنی چور نے ایسا مال نہ اٹھایا ہو جس کو اٹھا لینے کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر چور نے ایسا مال اٹھایا ہے کہ جس کی اس کو اجازت ہے تو پھر وہ دوسرا معاملہ ہوگا۔ اور آخری یہ بات ہے کہ وہ اس نے چھپا کر لیا ہو، تو اگر وہ اعلانیہ لے لے تو پھر وہ ڈاکو ہے۔ اب یہاں پہ ایک روایت حضرت عمر کی طرف منسوب ہے کہ قحط سالی میں انہوں نے حد سرقہ کو موقوف کر دیا تھا، تو اس چیز کو بھی ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں جو آپ موسٹلی حد سرقہ کی جو سرقہ کی اصطلاحی تعریف ہے اس میں سے ہی آپ ان شرائط کو نکال لیتے ہیں۔ تو مختصر طور پہ ان کو پیپر میں لکھ دیا جائے، یہاں پہ آپ کی تفہیم کے لیے تھوڑا سا اس کو پھیلا کے اور مفصل لکھا گیا تھا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔